بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت ذوق شوق نال درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے، محبت نہ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ پتر پاویں لکھ جہاں تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ پتر پاویں لکھ جہاں تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ مندا منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں۔ مندا منہ وچوں نکلے ٹوک دیاں، چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں۔ مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دے وانگوں کنے درد وڈاونا اے، ایویں بوا کھڑکیا کنے آونا اے۔ ماں دے وانگوں کنے درد وڈاونا اے، ایویں بوا کھڑکیا کنے آونا اے۔ ایویں رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں،
ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا اے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنا اے ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا اے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنا اے میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبنیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر باپ دی شان نو مفصل بیان فرمایا۔ آپ احباب نے بڑی ہی محبت نال سماعت فرمایا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی ماں دی شان دے حوالے نال چند ایک معروضات عرض کرانگا، کیونکہ باپ دی بھی بڑی شان ہے اور ماں دی بھی بڑی شان ہے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی دا ہے اور اس مہینے نو نسبت یار غار مصطفیٰ غم غسار مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال حاصل ہے۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے دے بقیہ جمعۃ المبارک دے اندر سرکار دے اس غلام دا ذکر میں مفصل عرض کرانگا۔ آج انشاءاللہ تعالی اپنا پچھلا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اسے ہی حوالے نال میں نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا، انشکر لی والی والدیک۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میں تھانوں تخلیق فرمایا ہے، اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو کہ او دنیا دے اندر آن دے اندر تھوڑا سبب بنے نے۔ قرآن پاک دے اندر 3 آیتاں ایسیاں نے کہ علماء فرماندے نے کہ اگر ان آیتاں دے ایک حصے تے عمل کیتا جائے اور دوسرے حصے تے عمل نہ کیتا جائے تو اللہ فرماندا ہے کہ جس حصے تے تو عمل کیتا ہے میں تیرا وہ بھی قبول نہیں کرنا۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی مسلمان نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا ہے کہ مینوں تیرے سجدیاں دی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے اور نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا ہے کہ مینوں تیرے مال دی ضرورت نہیں۔ اگر میری بارگاہ دا تو قرب چاہنا ہے تو پھر نماز بھی پڑھ اور زکوٰۃ بھی ادا کر، اقیم الصلاۃ بھی عمل کر، وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت کریمہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دی بھی اطاعت کرو اور اللہ دے پیارے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دی فرما برداری کرے، اللہ دی عبادت کرے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال اپنا ناتا رشتہ توڑ لوے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ مینوں جیڑی تو میری عبادت کیتی ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ گویا رب نے محبت کا ایک اصول بنا دیتا، سونیا جیڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جیڑا میرا نہیں وہ تیرا نہیں ہے۔ عبادت اس سے دی قبول ہے جیڑا رب دی بندگی کرے اور عشق مصطفیٰ بھی دل دے اندر ہوئے۔ تیسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اس دے نال نال اپنے والدین دا، اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا لاکھ شکر ادا کر، اگر اپنے والدین دا شکر ادا نہیں کرے گا، والدین نال محبت اور پیار نہیں کرے گا، فرمایا میں اپنا شکر بھی قبول نہیں کراں گا۔ اگر چاہنا ہے کہ میرے تے رب راضی ہو جائے اور مینوں رب دا قرب مل جائے تو رب نے فرمایا کہ پھر نماز بھی ادا کر، پھر زکوٰۃ بھی ادا کر، اللہ دی بھی اطاعت کر، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کر، تے رب دا بھی شکر ادا کر، تے رب دے نال اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر۔ اور قرآن پاک دی صرف ایک آیت نہیں، قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات تے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال جوڑ کے ماں باپ دے ذکر نو ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سارے مقام ایسے نے جتے رب نے پہلی عبادت دا ذکر فرمایا، اپنی یاد اور اپنی عبادت دا ذکر کرنے تو فوراً بعد دوسرا حکم متصل نال ہی رب تعالیٰ نے والدین نال حسن سلوک دا ارشاد فرمایا ہے۔ عرض کیتی کہ مولا تو اپنے ذکر دے نال والدین دا ذکر کیوں رکھیا ہے؟ تو گویا خالق کائنات نے دس دیتا کہ اگر ساری رات بھی ایک لاتے کھڑے ہو کے تو میری عبادت کردہ رہے، صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ دا نافرمان اور بے ادب ہے، تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض نہیں، میں ساری رات دی عبادت قبول نہیں کراں گا، تیری ساری رات ستیاں ہویا گزر جاوے۔ فرمایا کہ صبح اٹھ کے اپنے باپ دے پیشانی دا بوسہ دے، اپنی ماں دے قدم چوم لے، میں تیری ساری رات عبادت میں شامل فرما لواں گا۔ رب نے اصول بنا دیتا کہ رب نے اپنی رضا نو والدین دی رضا دے اندر رکھ دیتا ہے۔ جندے تے میرے آقا فرما دے نے کہ جندے تے والدین ناراض نے اندے تے خدا ناراض ہے، اور جندے تے والدین راضی نے انہاں تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے، عرشاں والا خدا بھی راضی ہے۔ ایک اور پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ آؤ قرآن پاک سماعت فرماؤ کہ رب تعالیٰ نے کتھے کتھے اپنے ذکر دے نال ماں باپ دا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام تے میرے رب نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک وإلی المصیر۔ تیسرے مقام تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جتھے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، نال والدین نال حسن سلوک دا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ عالم تصورات دے اندر رب دی بارگاہ اندر عرض کیتی مولا ٹھیک ہے تو اپنا ذکر فرمایا، تو ساڈا خالق اور مالک اور رازق ہے، پر اپنے ذکر دے نال جوڑ کے ماپیاں دا ذکر کیوں ارشاد فرمایا ہے، ماں باپ دا ذکر کیوں ارشاد فرمایا ہے، محبت
محبت والی بات ہے نا، اگر اللہ چاہندا تو جدا جدا بھی ذکر فرما سکدا سی، اپنا ذکر الگ فرما لیندا، ماں باپ دا ذکر الگ فرما لیندا، لیکن ایک درجن تو زیادہ مقام قرآن دے اندر ایسے نے جتھے اپنے ذکر دے نال جوڑ کے رب نے اپنے ذکر دے نال ماپیاں دا ذکر فرمایا ہے، ساڈے والدین دا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ کی ہے، علماء نے بڑا محبت والا جملہ ارشاد فرمایا، علماء فرما دینے قرآن دے اس اصول تو گویا پتہ چلدا ہے رب نے اپنے ذکر دے نال ماں باپ دا ذکر کر کے دس دیتا ہے کہ رب ورگا داتا کوئی نہیں، والدین ورگا ناتا کوئی نہیں ہے، رب ورگا داتا کوئی نہیں، ماں باپ ورگا ناتا کوئی نہیں۔ اور پھر صرف سرکار دے غلاماں نو یہ حکم نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتاں نو بھی والدین دی فرما برداری دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل والے خود قرآن بیان کرتا ہے، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اے مسلمانوں صرف تہاڈے نال ہی وعدہ نہیں کیتا، اسی بنی اسرائیل کو لو پکا تے پیڑا وعدہ لیا، اے اولاد یعقوب جدو بھی عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا، جدو بھی جھکنا ہے رب دی بارگاہ دے اندر جھکنا ہے، تے اسی دوسرا حکم اے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ نال پیار کرنا ہے، اپنی ماں باپ نال محبت کرنی ہے، اگر باپ زندہ ہے اپنے باپ نال بھی پیار کرو، اگر ماں زندہ ہے اپنی ماں نال بھی پیار کرو، جدو زمین تے رہ کے تیرے تے ماں باپ راضی ہو جان گے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی، آؤ میں پہلے بنی اسرائیل دے وچوں ایک بات عرض کراں کہ بنی اسرائیل والے جنہاں نے اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی، اپنے ماں باپ نال پیار کیتا، پھر رب نے انہاں نو اجر و ثواب کی عطا فرمایا، رب نے انہاں نو صلہ کی عطا فرمایا، جنہاں نے ماں باپ نال محبت کیتی رب نے پھر انہاں نو کیڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیارے نبی، اللہ دی عزت عظمت والے نبی، آنا تے شانہ والے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن پہاڑاں دے اندر سفر کرتے کرتے تشریف لے کے جا رہے نے، ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا رہے نے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے پہاڑاں دے اندر سفر کردیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ تھک گئے، عرض کی تھی مولا میں تیرا کلیم ہاں، یا اللہ میں تھک گیا ہاں مینوں سواری عطا کر۔ قدرتی مٹھی جئی آواز آئی، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اس پہاڑی دے دوسرے جانب پہاڑ دے اوٹ دے اندر ایک بزرگ بیٹھے نے، ایک میرا ولی درویش تشریف فرما ہے، جاؤ اندے کول چلے جاؤ، جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دے پہاڑ دے دوسری جانب جدو دیکھے پہاڑ دی اوٹ دے اندر ایک بزرگ تشریف فرمانے، ایک اللہ دا نیک بندہ بیٹھا ہویا ہے، اکھاں بند کیتیاں ہویاں نے اور یاد الہی پیا کردا ہے، ہاتھ دے اندر تسبیح، زبان تے جاری ہے اللہ 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 لا الہ۔ اپنے رب دا نام شرماؤ نہ ذرا مل کے آکھو اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ فرماندے نے کہ میں اس بابے دے قریب چلا گیا،
میں جا کے کہا بابا جی السلام علیکم، تے اس بابے نے نظراں اٹھا کے اس طرح میرے وال ویکھیا تے مینوں کہن لگا وعلیکم السلام پیارے موسیٰ علیہ السلام۔ حضور بیٹھ جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں اس بابے دے قریب بیٹھ گیا، بابا پھر یاد الہی دے اندر مشغول ہو گیا، بابا جی نے اکھاں بند کر لیاں اور زبان تے جاری ہے اللہ 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 لا الہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں کچھ دیر اس بابا جی دے قریب بیٹھا رہا، میں سوچن لگ پیا میں پہلی واری ایتھے آیا، اے مینوں نہیں جاندا، میں اینوں نہیں جاندا، میں اس علاقے دے اندر پہلی مرتبہ آیا ہاں، اے مینوں جاندا کوئی نہیں، تے میرا نام کنے دس دیتا ہے، اینوں میرے نام تو کس طرح واقفیت ہے۔ جدو میں ذہن دے اندر ایک بات سوچی، او بابا جڑا ذکر الہی دے اندر مشغول ہے، اچانک پھر میرے وال ویکھیا تے مسکرا کے فرمایا اے پیارے نبی اللہ جیڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے۔ بابا جی نے اتنی بات کی تھی، پھر ذکر کرتے نے اللہ 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 لا الہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھیا، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، کوئی علاقہ نظر نہیں آ رہا، کوئی گاؤں دیہات پنڈ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جتھے لوگ آباد ہون۔ میں بڑا حیران ہویا اے بابا سواری کتھوں لے کے آئے گا، میں ذہن دے اندر پیا سوچنا۔ بابے نے پھر میرے وال ویکھیا، فرمایا اے پیارے نبی اللہ تسی پریشان کیوں ہوندے جے، تانوں تے سواری چاہی دیئے۔ پریشان کیوں ہوندے جے، تانوں تے سواری چاہی دیئے، نہ پریشان نہ وہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عجیب انداز ہے اس بابے دا، میں سوچ چ پہ گیا اے بابا ہے کونے جیڑا میرے دل دے اندر جھاتیاں پیا ماردا ہے، جیڑا میں سوچنا بابے نو پتہ چل جاندا ہے۔ کچھ ٹائم گزریا، بابے نے میرے ول ویکھیا، فرمان لگے نبی اللہ دسو سواری آ جاوے۔ میں آکھیا جی جی میں سواری لین واسطے آیا ہاں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اس بابے دی اداواں تو قربان جاواں، اس بابے نے ایک واری میرے ول ویکھیا، پھر ایک واری آسمان ول ویکھیا، آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا جا رہا ہے، اس طرح انگلی دا اشارہ کر کے اس بابا جی نے آکھیا اے بدل دے ٹکڑے زمین تے آ جا، بس ادھروں اوندا اشارہ ہویا ہے، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کتاب دے وچ بات دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کے اندر ارشاد فرماندے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بابا کہن لگا، بابا جی فرمان لگے نبی اللہ سواری آ گئی جے بہ جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لوگو رب دی عزت دی قسم مینوں بہنا تے بھول گیا، میری اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ میں آکھیا بابا میں نبیاں تو اللہ دا ولی ہیں، دس کنیاں تسبیحاں پڑھ لیاں نہیں، کتنے رکوع تے سجدے کر چکے ہیں، کتنیاں راتاں جاگ کے بسر کر چکے ہیں، رب نے تینوں یہ مقام عطا فرمایا ہے، کنہ کہ رب نو راضی کر لے آئی، بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بہ کے زمین تے بلا لینا ہے۔ اس بابے دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے اللہ دے نبی دے قدم پکڑ لے، رو کے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے، نہ میرے رکوع دا کمال ہے، نہ میرے روزیاں دا کمال ہے، نہ میرے رات دے جگراتے دا کمال ہے، نہ میری عبادت دا کمال ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بابا جی پھر ایڈے اچھے رتبے کس طرح حاصل کر لے؟ بابا رو کے کہندے ہیں نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری ماں بیمار ہو گئی، میں 20 سال
اپنی ماں دی خدمت کردا رہا، میں دن رات اپنی ماں دی خدمت کردا رہا، میں صبح شام میں 20 سال تک ماں دی خدمت کی تھی۔ ادھر کل نفس ذائقۃ الموت، جدو میری ماں دا آخری وقت قریب آ گیا، جدو ساواں دی لڑی ٹوٹن والی ہے، جدو میری ماں مینوں جدا ہون والی ہے، مینوں قریب بلایا، مینوں سینے دے نال لگا لیا، مینوں فرمان لگیاں بیٹا آ جا، تیری ماں چلی ہے، آخری واری ماں کو دعا لے لے، میرے جان تو بعد ماما والیاں دعاواں کوئی نہیں دے گا۔ نبی اللہ کی دساں، ماں نے مینوں سینے دے نال لگا لیا، اپنے کمبدے ہوئے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر اٹھا لے تے رو کے عرض کیتی، اے نیلی چھت دیا مالکا، میرا بیٹا 20 سال میریاں خدمتاں کردا رہیا ہے، یا اللہ جو میں کہندی رہیاں میرا بیٹا مندا رہیا ہے، مولا ایک کوئی دعا دینیاں میں ٹر جاواں، جویں اے میریاں مندا رہیا ہے تو ایندیاں مندا رویں۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اس دن تو بعد میں لباں دے وچوں جیڑا بھی جملہ کڈنا، ہجے گل پوری نہیں ہوندی، عرش والا پورا کر دیندا ہے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں۔ جڑا اپنی ماں نال پیار کردا ہے اونوں دعوت دیواں گا، میرا زور کوئی نہیں، میں تے دعا ہی دے سکنا، انشاءاللہ اگلے جمعے تک اس بندے واسطے دعاواں کردا رہاں گا جڑا مل کے پڑھے گا۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اے تار دیندیاں نے دعاواں۔ اور رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، آیاں جد چیتے وفاواں ماں دیاں، آیاں جد چیتے وفاواں۔ حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم نے صحابہ نو نماز عشاء ادا فرمائی، سلام پھیرنے تو بعد جدو میرے آقا مڑ کے صحابہ وال بیٹھے نا تے سرکار دی اکھاں دے اندر چھم چھم آنسو جاری نے، تے صحابہ رو کے عرض کردے نے آقا تسی کیوں رو رہے جے، کوئی پریشانی ہوئے تے اسی حاضر ہاں آقا سانو دسو۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے آقا تہاڈے تے اسے وضو دے پانی دے قطرے کدی زمین تے نہیں ڈگن دیتے، آنسو کون ڈگن دیندا ہے؟ آقا کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے سانو دسو، اسی اپنے بچے قربان کر دیواں گے، اپنی جان مال قربان کر دیواں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی دکھ نہیں ہے، مینوں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عرض کیتی آقا پھر رو کیوں رہ جے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں اج مینوں اپنی ماں دی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ فرما دینے بڑی واری سونے نو روندیا ویکھیا، کدی غار وچ سونا روندا ہے، کدی یاراں وچ بیٹھ کے روندا ہے، پر انج روندیا کسی نہیں ویکھیا جویں اپنی ماں نو یاد کر کے میرے آقا روندے۔ فرمایا صحابہ اج مینوں میری ماں آمینہ دی یاد آ رہی ہے، کیونکہ ماواں والے ماواں دے کول سائے سائے فریاد لے جاندے، پر موئیاں ماواں والے رو رو آپے ہی چپ کر جاندے۔ میرے آقا فرماندے نے غلاموں مینوں اپنی ماں دی یاد آ رہی ہے، اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میرا دل کردا ہے اج میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا، میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لئی ہوندی، اندر کمرے دے اندر میری ماں آمینہ بیٹھی
ہوندی مینوں بلاندی پیارے محمد وے سونے محمد ذرا میری گل تے سن میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں رب دی نماز چھوڑ دیندا میں پہلے جا کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں گا پر اج کتھوں لے کے آواں او آواز فرمایا بے شک مگروں اے لذت دیندی بات دناواں والی پر پھر نے لبدی اس دنیا اندر الفت ماواں والی پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ ماں حضرت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت علقمہ سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علقمہ او نے کہ جنہ نے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی جان و دل حضور تو قربان کر دیتا اور حضور دا کلمہ پڑھ کے سرکار دی غلامی دے اندر آ گئے حضرت علقمہ فرماتے نے میرے دل نے گواہی دی تھی علقمہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی دن رات میں پڑھا کروں فرماتے نے کہ میں حضور دا کلمہ پڑھ لیا میں صحابی بن گیا ایمانداری نال دسیا جے سرکار دا صحابی بننا کوئی معمولی درجہ ہے کہ جنہیں ایمان دی نگاہ نال چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہوئے حضرت علقمہ آپ حضور دے صحابی بھی سن آپ مکے دے حاجی بھی سن آپ میدان جہاد دے غازی بھی سن اور حضور دے پیچھے نمازہ پڑھنے والے نمازی بھی سن اتنی شان ہے سب تو بڑا درجہ تو صحابیت والا آپ نے ملیا نا حضرت علقمہ بیمار ہو گئے بڑی محبت نال میری یہ بات سماعت کرے جے اور نوجوانوں نو آکھاں گا اج دی یہ بات اپنے دل دی تختی تے ضرور نوٹ کر کے لے کے جانی ہے حضرت علقمہ آپ شدید بیمار ہو گئے نک دی گھوڑی پھر گئی اکھاں تارے لگ گئیاں گھر والے سمجھ گئے علقمہ دا آخری وقت آ گیا ہے تے اے ہن بچ نہیں سکدا شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو رہے ہوئے کوئی بندہ مر رہے ہوئے اس کی نزا دا وقت ہوئے جان کنی دا وقت ہوئے بندہ فوت ہو رہے ہے اس نو اے نہ آکھو کہ تو کلمہ پڑھ بلکہ حکم یہ ہے کہ ان دے قریب بیٹھ کے خود بلند آواز نال کلمہ پڑھیا جائے انہوں ایک کدی بھی نہ آکھو مرن والے نو کہ تو کلمہ پڑھ وجہ کی ہے علماء فرما دینے اس واسطے کیونکہ ان دے تے نزا دا وقت ہے ان دے تے جان کنی دا وقت ہے ان دے تے موت دا پنجا پہ ہے پتہ نہیں موت دی کس تکلیف دے اندر ہے تسی اس نو کہو کہ کلمہ پڑھ وہ انکار کر دے کہ میں نہیں پڑھدا تو کافر ہو جائے گا اس واسطے حکم ہے کہ انہوں نہ آکھو کہ تو کلمہ پڑھ بلکہ ان دے قریب بیٹھ کے بلند آواز نال کلمہ پڑھو تو ہڈے کو لو سن کے ان دی قسمت ساتھ دے بے تے او بھی کلمہ پڑھ لبے مقدر جاگ پوے تے خاتمہ ایمان تے نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور موت دے وقت دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے لباں تے سونے مصطفیٰ دا کلمہ جاری فرمائے اللہ اکبر قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے آج آخری وقت آ گیا ہے ناک دی گوڑی بھی پھر گئی ہے ادھر اکھاں تارے لگ گئیاں نے گھر والے سمجھ گئے نے علقمہ دا آخری وقت آ گیا ہے قریب بیٹھے ہوئے لوگاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا لا الہ محمد رسول اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ غلام پڑھ رہے نے شداب ٹون والو گرد و نواتو تشریف لے کے آن والو حضرت علقمہ دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگے میرے بھائیو میں نبی پاک دا صحابیاں میں نو بھی کلمہ یادے میرا دل کردہ ہے میں کلمہ پڑھا پر پتہ نہیں کی گلے ساریاں گلہ میں کر لینا وہاں پر جدو کلمہ پڑھنا وہاں میرا منہ بند ہو جاندہ
جاندا ہے، میری زبان گنگ ہو جاندی ہے، میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار دا ایک غلام دوڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آیا، عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سونیا تہاڈا غلام علقمہ فوت ہو رہا ہے، نزا دا وقت ہے، جان کنی دا وقت ہے، اکھاں تارے لگ چکیاں نے، آقا زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر وہ صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ تہاڈا غلام علقمہ بڑا پریشان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، میں آپ جانا ہوا، میں آپ تشریف لے کے جانا ہوا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے کریم آقا چل پینے، ادھر حضرت علقمہ دے کان دے اندر ایک بندے نے آکھیا علقمہ مبارک ہوئے، سونا مدینے والا خود تشریف لے کے آ رہا ہے۔ اس غلام دے مقدر ویکھو جن دے گھر کلمے والا آپ چل کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جدو جناب علقمہ نو پتہ چلیا تے رو کے کہندے نے کیڈے اچے بختاں والا جندہ دل بر گھر آ جاوے تے واہ مقدر اس دھرتی دے جتھے قدم چیار ٹکاوے۔ اپنے آپ نو کہندے نے علقمہ کتنے قسمت والا ہے، سونا تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تے جدو پتہ چلیا نا کہ حضور آ رہے ہیں تے اکھاں دروازے تے لا دیتیاں، جنہ تائیں اڈیک سجنا دی بوئے کھلے رکھ دے نینا دی، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سونا کدو آوے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علقمہ دے گھر تشریف لے کے آ گئے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے دروازے دے اندر قدم رکھیا، حضرت علقمہ رو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ساریاں گلاں کر لینا وا پر کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کیا علقمہ دے والدین زندہ نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ باپ تے فوت ہو گیا ہے مگر ہاں ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس دی ماں کتھے؟ عرض کیتی آقا اس دی ماں پرانے مکان دے اندر ہے، علقمہ نے نواں مکان بنا لیا ہے، اپنی بیوی بچیاں نو لے کے شفٹ ہو گیا ہے اور اس دی ماں پرانے مکان دے اندر رہندی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جلدی کرو میرے غلام دی ماں نو بلا کے لے آؤ۔ فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا بلال جلدی کرو، علقمہ دی والدہ نو میرا سلام پیش کرنا تے کہنا کہ تانوں حضور بلا رہے نے، اگر آ جاوے تے ٹھیک ہے تے جے نہ آوے تے کہنا کہ سونا آپ چل کے آ رہے ہیں۔ حضرت بلال دوڑ کے آ کے حضرت علقمہ دی والدہ نو سلام پیش کیتا، سرکار دا پیغام دیتا۔ علقمہ دی ماں کہنے لگی کہ حضور کس جگہ تے تشریف فرمانے؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ سرکار علقمہ دے گھر تہاڈے بیٹے دے گھر نے۔ بی بی رو کے کہندی کدی نہ اس گھر جاندی پر سونے دا حکم ہے ہن انکار نہیں کر سکدی۔ لاٹھی پکڑی تے چل پئی حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے سلام پیش کیتا۔ میرے آقا کریم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، جواب دین تو بعد میرے آقا نے فرمایا اماں علقمہ تہاڈا بیٹا ہے؟ ٹھنڈا جا سا بھر کے تے بی بی کہندی ہے آقا جایا تے میں سی۔ میرے آقا نے فرمایا تہاڈے لہجے تو محسوس ہو رہے ہیں تسی اپنے بیٹے تے ناراض لگ دے جے۔ عرض کیتی آقا میں بڑی دکھی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں ہویا کیے؟ حضرت علقمہ دی ماں رو کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ
میں اپنے بیٹے علقمہ نو جس ٹائم جنم دیتا یا رسول اللہ میں انو جوان کرنے واسطے ساری دن مزدوری کر دی رہی یا رسول اللہ میں لوگاں دے برتن صاف کر دی رہی میں لوگاں دے گھر دیاں صفائیاں کر دی رہی یا رسول اللہ میں اپنے بچے نو جوان کیتا میں ان دی شادی کر دیتی یا رسول اللہ جدو میں ان دی شادی کیتی میرے دل دا ارادہ ایسی میرا بچہ جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا لیکن یا رسول اللہ اے اپنی بیوی نال زیادہ پیار کردا سی آقا میرا احترام نہیں سی کردا یا رسول اللہ نے نواں مکان بنایا میں خوش ہو گئی کہ میں بھی چند دن ان دے نال نوے مکان دے اندر گزاراں گی یا رسول اللہ جدو مکان مکمل ہو گیا اپنا سامان لے کے اپنے بیوی بچیاں نو لے کے اس مکان دے اندر آ گیا تے میں نو کہن لگا اما تو پرانے مکان دے اندر رہ میری بیوی تینوں پسند نہیں کر دی اسی نوے مکان دے اندر شفٹ ہو جاواں گے یا رسول اللہ میں نو بڑی تکلیف دیندا رہا میں نو بڑا تنگ کردا رہا آقا میں پھر بھی انو دعاواں دیندی رہی یا رسول اللہ ایک دن میں انہیں میں نو تنگ کیتا انہاں میرا دل دکھایا میری زبان دے وچوں بلا اختیار نکل گیا جا اپنی ماں نو تنگ کرن والیا شاءاللہ مردے وقت کلمہ نصیب نہ ہووی بس آقا ہور کوئی بات نہیں میرے کریم آقا دی اکھا دے اندر آنسو آ گئے فرمایا بی بی تو ویکھ رہی ہے نا اے میرا صحابی بھی ہے میرے پیچھے نمازاں بھی ادا کردا ہے اے مکے دا حاجی بھی ہے جہاد میدان جہاد دا غازی بھی ہے بڑے اچھے عمل نے دے کول پر تیری بد دعا دی وجہ نال اج زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا بی بی مہربانی کر انو معاف کر دے تاکہ ان دی سوکھی جان نکل جاوے زبان تے کلمہ جاری ہو جاوے علقمہ دی ماں نے نا اس طرح سر جھکا لیا حضور دے سامنے تے ادب نال ہاتھ جوڑ لے آقا اگر تے تہاڈا حکم ہے پھر تو میں انکار نہیں کر سکتی اگر حکم نہیں ہے تو آقا میں بڑی دکھی ہوں آقا میں انہوں معاف نہیں کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو اے بات سنی تڑپ جاؤ گے مسلمان بھائیو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر سلمان لبیک یا رسول اللہ فرمایا میرے غلاموں جلدی کرو لکڑیاں اکٹھیاں کرو لکڑیاں جمع کر لو جدو لکڑیاں دی بات بی بی نے سنی چیخ نکل گئی رو گرد کر دی آقا لکڑیاں نو کی کرنا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی اے تیرا بے ادب ہے اے اپنی ماں دا غستاخ ہے اپنی ماں دا بے ادب ہے اپنی ماں نو تنگ کرنے والا ہے انہیں جہنم اندر جا کے بھی سڑنا ہے میں چاہنا دنیا تینوں سزا دے دے ماں فرمایا پاویں صحابی پاویں غازی پاویں نمازی پاویں سخی جننے مرضی اچھے عمل نے پر اگر ماں ناراض ہے تے خدا بھی ناراض ہے فرمایا جدو ماں دے لباں دے وچوں جملے نکل دے نے رب دے عرش تک جان دے نے اللہ تعالیٰ دعا ماں باپ دی ضرور قبول فرماندا ہے فرمایا بی بی اندی جان اس طرح نہیں نکلے گی میں آگ جلا کے انہوں وچ ڈال دیواں گا دنیا تے آگ دے اندر جلا دیواں گا تاکہ ساری دنیا نو پتہ چل جائے جڑا ماں باپ دا بے ادب تے نافرمانے ان دا انجام کی ہوندا ہے جدو ماں نے اتنی بات سنی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے دوڑ کے مصطفیٰ دے قدم پکڑ لے عرض کی یا رسول اللہ پاویں جتنا بھی بے ادب تے گستاخ پر میں انہوں جلدہ ہویا نہیں ویکھ سکدی یا رسول اللہ میں اپنی اکھاں دے سامنے آگ دے اندر جاندہ ہویا نہیں ویکھ سکدی یا رسول اللہ میں انہوں 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اپنے خون دی خوراک دیتی اپنے ساما دی خوراک انہوں دیتی آقا تانو گواہ بنا کے کہنیاں میں اپنے بیٹے نو معاف کیتا میں اپنے بیٹے نو معاف کیتا ادھروں معافی دا جملہ نکلیا ہے ادھر علقمہ دی زبان تے جاری ہے لا الہ حق لا الہ
محمد رسول اللہ۔ ادھر ماں نے معاف کیتا تے سرکار دے غلام دے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ ادھر اسرائیل بھی روح نکالن واسطے آ گیا۔ وقت پورا ہو گیا نا تے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور بھی تشریف فرما رہے صحابہ۔ ادھر حضرت علقمہ جڑے نے آخری وقت کلمہ پڑھ دے اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان بھائیو، جمعۃ المبارک دا اختتام قبولیت دیاں کڑیاں نے۔ اج اسی بھی رو رو کے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک التجا کر لینے یا سیدی یا رسول اللہ، جس طرح علقمہ تہاڈا غلام سی سونیا لجپالا کریم آقا، اسی بھی تہاڈے غلام یا رسول اللہ، جس طرح علقمہ تہاڈا مرید ہے اسی بھی تہاڈے مرید یا رسول اللہ، جس طرح علقمہ غلام ہے اسی بھی غلام آقا۔ جدو علقمہ دا آخری وقت آیا تسی تشریف لے کے آ گئے سونے مدینے والے آؤ۔ ایک التجائے جدو آخری ویلا آوے ساواں دی لڑی ٹوٹن والی ہووے اسرائیل آ جاوے، ادھر دوست رشتہ دار بہن بھائی کھڑے ہون، کرم فرما دینا مدینے دے تاجدار موت دے وقت تشریف لے کے آ جانا۔ تو جدو تسی تشریف لے کے آؤ گے غلام رو رو کے آکھن گے بڑی ہی بندہ نوازی کی کہ وقت نزایا پائے، بڑی ہی بندہ نوازی کی کہ وقت نزایا پائے۔ ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، مل کے کہہ لو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا، اور جبیں میری او سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بس یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں میں تمہارا یا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کر۔ حضرات گرامی قدر جنہ دے ماں باپ زندہ نے، اپنے ماں باپ دی قدر کرو، اپنے ماں باپ نال محبت کرو۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ پیغام دیتا سی کہ والدین دے فوت ہون تو بعد اسی ختم شریف دلانے یا بڑے خرچے کرنے ہاں، یہ بہت فضیلت والی بات ہے، لیکن پہلا درجہ یہ ہے کہ جنہی دیر تک ماں باپ زندہ نے انہاں دی زندگی دے اندر قدر کرو، پیار کرو۔ جیڑا تسی کل شریف تے منو من فروٹ لوگاں دے اندر تقسیم کر دے جے، میرا سوال ہے جدو ماں باپ زندہ سن کوئی کلو فروٹ انہاں واسطے بھی لے کے کدی آئے جے، کوئی کلو سیب یا درجن کیلے کوئی انہاں نو بھی انہاں دی خدمت کیتی جے۔ اگر ماں باپ زندہ نے تو ماں باپ دی قدر کرو اور زندگی اندر انہاں پیار کرو، اللہ راضی ہوئے گا۔ اور اگر ماں باپ فوت ہو گیا، آخری بات یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو جان تو پھر بھی اولاد دے ذمہ 4 حق بقایا نے۔ سب بولو کتنے حق باقی نے؟
اگر ماں باپ فوت ہو جان یہ بات یاد کر لو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے وہ انہاں تے عمل کرو. پہلے نمبر تے تو فرمایا کہ اولاد دے ذمہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کرے اپنے ماں باپ دا، یہ واجب ہے اولاد تے. دوسرے نمبر تے جو وصیت کر کے گئے نے شریعت دے مطابق اس وصیت تے عمل کیتا جائے. اور تیسرے نمبر تے والدین دے جڑے دوست احباب نے جس طرح زندگی دے اندر ماں باپ انہاں نال سلوک کردے سن، محبت کردے سن، اسی طرح ہی وہ سلوک جاری رکھو. اس نال والدین دی روح قبر دے اندر خوش ہو جاندی اپنی اولاد تے. اور چوتھی بات جڑی میرے آقا کریم نے فرمایا ساری زندگی تیرے ماں باپ نے تیرے واسطے کیتا ہے، فوت ہون تو بعد انہاں نو بھول نہ جانا بلکہ انہاں نو دعاواں اندر یاد کردے رہنا. اور جڑا بچہ 5 وقت دا نمازی ہوئے پھر تے ماشاءاللہ اگر ان دا دل نہ بھی کرے دعا کرنوں یا یاد بھول بھی جائے، اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر اپنی نماز دے اندر رب نے ساڈے والدین واسطے دعا رکھ دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے تے میری ثنا پڑھ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ، مینوں رحمان من رحیم من، مینوں قیامت دے دن دا مالک من، ساریاں گلاں کر. پھر رکوع اندر سجدے اندر میری حمد و ثنا بیان کر. اتحیات دے اندر بیٹھ کے فرمایا کہ پہلے حضور نو حاضر ناظر جان کے انہاں تے درود پڑھ اور پھر یا اللہ سلام پھیر لواں. فرمایا نہیں ہجے نہیں سلام پھیرنا. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا پہلے اپنے والدین واسطے دعا کر لے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی والی والی، اے لفظ بھی درست کر لو نا. بعض دوست پڑھتے ہیں والی والدیہ، قرآن پاک دا لفظ ہے، ایک واو نو لمبا نہیں کرنا، دوسری واو نو لمبا کرنا ہے. اس دے کے الف ہے اور الف مدہ ہے. بولو الف کی ہے؟ الف مدہ ہے. الف خالی ہے پیچھے زبر ہے. والی والدیہ، ٹھیک ہے؟ والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا انہوں نے دعاواں اندر یاد کرو. اور خاص طور سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ نو بھول نہ جاؤ، جدو فوت ہو جان انہاں دی قبر تے آندے جاندے رہو. میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا گھروں ارادہ کر کے جاندا ہے کہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے جا رہا ہاں، اپنی باپ دی قبر تے جا رہا ہاں، فرمایا جدو پہلی نظر ماں باپ دی قبر تے جاندی ہے عرش والا سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے. یارو کتنی بڑی نعمت ہے والدین. اگر زندہ ہون تے بندہ اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے، مقبول حج دا ثواب. اگر فوت ہو جان قبر دی زیارت کرو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آج جمعے والا دن ہے نا، خاص طور سے پیارے آقا نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن ہو سکے تو ہر روز قبر تے جاؤ. یہ ہر روز نہیں جا سکتے تو جمعے نو میرے آقا نے خصوصی فرمایا کہ جمعے والے دن جاؤ، اوتھے جا کے سورۃ یاسین دی تلاوت کرو. کیڑی سورت بولو؟ چھوٹی پاکٹ والی ملتی ہے جنہاں نو زبانی یاد ہے سبحان اللہ، نہیں تو چھوٹی پاکٹ والی لے لو. آج کل کام اور بھی آسان ہے، اپنے موبائل دے اندر اس نو رکھ لو سورۃ یاسین اور اتھے جا کے نکال کے انہاں کچھ جو موبائل تے کر لیندے جے یہ بھی عمل کرو نا. سورۃ یاسین اتھے جا کے پڑھو، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف دے بدلے تہاڈے گناہ بھی معاف کرے گا، والدین دے بھی درجے بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈی نیکی اندر بھی اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے والدین دی قدر اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.